السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے بطشا۔ بطشا، بطو تو پہ قلقلہ ہوگا۔ پچھلے اسباق ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ قوف، تو، با، جیم اور دال جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے۔ تو آج کے سبق میں تو ساکن ہوئی، اس لیے ہم نے تو پہ قلقلہ کرنا ہے، ڈبل آواز میں پڑھنا ہے تو کو۔ بطشا، بت شاہ نہیں پڑھنا، بت تا کو باریک بھی نہیں پڑھنا، یہ تو جو ہے منہ گول کر کے موٹا اس کو ادا کی جاتا ہے۔ بطشا، بطشا قلقلہ بھی ہوگا اور موٹا بھی پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد شین نبر شا، اس کو شا نہیں پڑھنا، بطشا یہ غلط ہے، بطشا بالکل شین زبر شا، بطشا یہ اس کی پریکٹس اور اس کی جوڑ، با زبر تو، بط شین زبر شا، بطشا۔ اس کے اندر حروف با ہے، تو ہے اور شین ہے، اس پر حرکات، با پہ زبر ہے، تو ساکن ہے جزم ہے اور شین پہ زبر ہے، بطشا۔ یہ ہمارا ہو گیا سبق۔ اور اس کے بعد کہ وہی قلقلہ کے اسباق چڑھ رہے ہیں۔ قلقلہ میں سے ہم نے پڑھ لی ہیں، با بھی پڑھ لیا اور جیم بھی پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے آج کے سبق میں تو بھی پڑھ لیا ہے۔ تو جو ہم اسباق پڑھ چکے ہیں تو ان کو ذہن کے اندر رکھنا ہے، یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ 5 حروف جو حروف قلقلہ ہیں یہ بار بار استعمال ہوں گے، بار بار ساکن ہوں گے، اور بسا اوقات انہی حروف پر یہ ساکن نہیں ہوتے لیکن یہ ایت کے آخر میں آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے وہاں پر بھی جب آخر وقت ان کو پڑھنا ہے نا، یعنی کہ ہم نے کوئی لفظ پڑھنا ہے اور اس حالانکہ یہ ساکن نہیں تھے لیکن وہ اس حرف پر ایت ختم ہو رہی تو ہم وہاں پر رکے، جب رکتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی ساکن ہو جاتا ہے۔ جیسے سورۃ الفلق ہے، قل اعوذ برب الفلق، اب فلق فالقی لکھا ہوا ہے، کوئی ساکن قاف ساکن نہیں ہے لیکن فلق یہاں پر ایت ختم ہو رہی تھی، ہم نے وقف کیا۔ وقف کی صورت میں کل والے سبق میں نے بتلایا تھا کہ وقف کی صورت میں اگر اینڈ پہ 2 زبریں ہوں تو پھر 1 زبر پڑھتے ہیں، اگر 2 زبریں نہیں ہیں تو اس کے علاوہ کوئی بھی حرکت ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے اس قاعدے کے مطابق فلق میں قاف کو ساکن کر دیا، کیونکہ قاف پہ 2 زبریں نہیں تھی، ہم نے جب اس کو ساکن کیا تو دوسرا قاعدہ آ گیا کہ جب حروف قلقلہ جب یہ ساکن ہو رہے ہوں تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے، تو اس قاعدے کے تحت ہم نے اس پر قلقلہ کیا ہے۔ تو یہ چیزیں سوچنے سے آتی ہیں کہ بعض اوقات ایک ہی لفظ کے اندر بہت ساری چیزیں استعمال ہو رہی ہوں گی، ایک قاعدہ دوسرے قاعدے کے ساتھ اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے کہ پہلے وہ قاعدہ فٹ کرتے ہیں تو سچویشن اور بن جاتی ہے، پھر جو سچویشن بنتی ہے اس کے بعد پھر اگلا قاعدہ اس کے اوپر فٹ آ جاتا ہے، تو اسی طرح 2 3 4 لگاتار قاعدے فٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب جتنا غور کرو گے اس پر آپ اس کے اندر اتنی زیادہ مہارت حاصل کرو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔